حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یہ عمل کرے، جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر جمعہ کے دن یہ عمل کرے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ عمل نور بن کر روشنی پھیلائے گا۔ اگر وہ نور اس دنیا میں آ جائے تو تمام روشنی پر یہ نور حاوی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ نور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک بدو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری دنیا خوش ہے، لیکن ہم غربت کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ ہی کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے، نہ ہی پہننے کو کچھ ہے، اور نہ اوڑھنے کو۔ ہماری یہ فقیری تو فقیروں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہے۔ ہم سے ہر اپنا پرایا، سب گریزاں ہیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو میں رات کو ہوتے ہوئے اس کی گوڈری اتار لوں۔ ہم کب تک اس ذلت کو برداشت کریں گے؟ اس فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو آمدنی اور پیداوار کی کب تک جستجو کرے گی؟ سمجھدار انسان کی ایسی باتوں پر غور نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں پانی کے بہاؤ کی مانند نکل جاتے ہیں۔ پانی صاف ہو یا غزلہ، وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزار بہا جاندار ایسے ہیں جو بغیر تردد کے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ فاختہ درخت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہے، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک سب اللہ عز و جل کا کنبہ ہیں، اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ یہ سب تم جو ہمارے سینوں میں پرورش پا رہے ہیں، یہ ہماری ہستی کے غبار اور بگولے ہیں۔ یہ پہاڑ کھودنے والے تم ہمارے لیے درانتی کی مانند ہیں، اور غم و فکر موت کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم نے موت کو خود کے لیے آرام دہ بنا لیا تو جان لے اللہ عز و جل تیرے کل کو بھی آرام دہ بنا دے گا۔ درد موت کے قاصد ہوتے ہیں، قاصد سے منہ نہ موڑو۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخی کی موت مرتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریاں تھیں۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو آسمانوں کے راز سے آگاہ کیا گیا ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤں یا وہ خود بتائیں جو تیرے ہاتھ میں ہیں؟ ابو جہل بولا کہ آپ نے کی دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، اور اب تو ان کی تسبیح سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہی پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے غصہ میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا، اور حضور نبی کریم کے سامنے ذلت کے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا، اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا دنیا کے لیے نہ تھا۔ جس ذات بابرکت نے 7 سمانوں کے خزانوں سے دل کی آنکھ بند کر لی، جس کے دیدار کے لیے حوریں اور روحیں ہر جانب جمع ہیں اور فرشتے راہ کی خاک پر گرتے پڑتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں جس کے مشتاق ہیں، اس کو اپنے دوست کے سوا کس کی پرواہ کب تھی؟ اللہ عز و جل کے جمال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم و جلیل تھے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دخل نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب میرے رب کے سوا کسی کی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سورہ النجم میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہوتا ہے کہ دیدار الہی کے وقت انہوں نے نظر ادھر سے ادھر نہ کی، جب زمین اور آسمانوں کے خزانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
ایک तिनके की मानंद हुए तो फिर मक्का मुकरमा, शाम और अराक क्या है, क्योंकि वो मौत में सैकड़ों वजूद देखता है, इसलिए परवाने की मानद अपने वजूद को जला देता है। मौत की तमन्ना बच्चों के गले का तोक है, इसीलिए यहूद का उससे इम्तिहान लिया गया था और इन्हें मौत की तमन्ना करने के लिए कहा गया था। एक यहूदी ने भी इस कदर हिम्मत ना की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यहूदी जबान से ये कह दें तो दुनिया में एक यहूदी भी ना बचे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा ने इस जवान से फरमाया कि जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो नफस में इश्ताल पैदा हुआ और आधा जहाद और आधा मेरी नफसानी ख्वाहिश में तकसीम हो गया, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के काम में शिरकत नहीं है। मुशरिक ने जब हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनी तो उसके दिल में नूर पैदा हुआ। उसने कुफर से तौबा की और बोला, मैं भी अब इस शम्मा का गुलाम हूँ जिसने आपके चिराग को रोशन किया। इस तरह उसके खानदान के 50 आदमियों ने कलमा हक पढ़ा और उसकी बुर्दबारी की तलवार ने लोगों के लोहे की तलवार से बचा लिया। बुर्दबारी की तलवार सैकड़ों लश्करों को फतह करने वाली है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तहाई रात का पहला पहर होता है तो अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नजूल करता है और फरमाता है, मैं बादशाह हूँ, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, जो मुझसे किसी चीज का सवाल करेगा मैं उसे अता करूंगा, जो मुझसे मगफरत चाहेगा मैं उसकी मगफरत करूंगा। ये इरशाद होता रहता है यहाँ तक कि फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक बेवकूफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर में शरीक हो गया। रास्ते में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक पुरानी कब्र से हुआ तो उस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जात का वास्ता देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम मुझे भी वो इल्म सिखा दें जिससे आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तेरा काम नहीं है और तेरी सांसों में और तेरी जबान में वो तसीर नहीं है। उसे ऐसी सांस चाहिए जो बारिश से ज्यादा पाक हो और रफ्तार में फरिश्तों से तेज हो, जो आसमान के खजानों का अमीन बनने की अहलियत रखता हो। उस शख्स ने कहा, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो फिर आप अलैहिस्सलाम इस मुर्दे को जिंदा कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानब रुजू किया और कहा कि अलाही, इस शख्स को अपनी कुछ फिक्र नहीं और इस मुर्दे का गम उसे बेचैन किए जा रहा है। ये क्या माजरा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि ये बदबख्त बदजनी का मतलाशी है, इसकी खेती का फल कांटे हैं और जो शख्स दुनिया में बदबख्त और फजूलियात के बीज बोएगा उसको गुलिस्तान में तलाश मत करना। ऐसे शख्स के हाथ में बज़ाहिर तो नेक अमाल के फूल होंगे मगर तू उनमें निशान बन जाएगा। ऐसे शख्स की कालो फेल पर भरोसा न करना, ऐसा शख्स बेसमर और बेफैज है। इस हक़ाइक़ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक बेवकूफ हम सफर का किस्सा बयान कर रहे हैं, जिसने एक पुरानी कब्र को देखकर जिद की कि आप अलैहिस्सलाम उसे मुर्दे को जिंदा करने का अमल सिखा दें। जब आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो कहने लगा कि फिर आप अलैहिस्सलाम उसे खुद ही जिंदा कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में रजू किया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि ये बदबख्त बदजनी का मतलाशी है। बस याद रखो कि ऐसे जाहलों के कौलो फेल पर हरगज भरोसा ना करो कि ये बारगाह इलाही में जलीलो रसवा करने के मौके ढूंढते रहते हैं। हजरत मूसा हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत मुझ पर जुम्मा के दिन और जुम्मा की रात को दरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका गवाह और शफाअत करने वाला हूँगा। और जो शख्स जुम्मा के दिन 100 बार
مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب پر حاوی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ مال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اس ہر درود شریف پڑھے جانے پر اس کے گناہوں کا وزن کم ہوتا جائے گا، بالآخر درود شریف کا وزن ایسے بڑھے گا جیسے احد پہاڑ ہو۔ روضہ پاک میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم یعنی ہر چکر پر درود پاک پڑھتا ہے اور کوئی تسبیح تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس شخص سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میرا والد صبح کو رات راستہ میں بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا نہ تھا، ان سے زیادہ بہتر خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، تیزی سے قدم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چہرہ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے منت کی اور نام پوچھا۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اس لیے اس کی فریاد کو پہنچا اور اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے والا بنا اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔